خانه. For example, خانه. من کجا رفتم. من کجا رفتم. Perfect. جیسن کاب واشنگٹن ڈی سی میں واقع مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں ایک پرائیویٹ ٹیوٹر سے فارسی سیکھ رہے ہیں۔ تحقیق کے لیے کام کرنے والا خود مختار ادارہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ فارسی، عربی، دری اور ہبریو جیسی زبانوں میں کورسز کرواتا ہے۔ جیسن کے مطابق گرامر ان کی توقع سے آسان ہے۔ تو گفتی Good. اوپر کی منزل پر ایک اور انسٹرکٹر اس سے ایڈوانس سطح کی فارسی کی تعلیم دینے میں مصروف ہیں۔ چیز سیاہ و سفید نہیں، nothing is black and white. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے مطابق اس کے ادارے میں فارسی یا عربی سیکھنے کے خواہش مند طلباء کی تعداد میں پچھلے کچھ سالوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ فریناز فیروزی جہاں کلاسز کا انتظام سنبھالتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان کے ادارے کے اکثر طلباء ایسے نوجوان امریکی ہیں جو وفاقی ملازمتوں کے لیے اپنے آپ کو زیادہ پرکشش بنانا چاہتے ہیں۔ شاید اول عربی خونده بودن و حالا با ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے کبھی عربی زبان سیکھی ہو اور اب خبروں اور بین الاقوامی صورتحال میں تبدیلی کے باعث وہ ملازمت تبدیل کرنا چاہتے ہوں اور انہیں افغانستان اور ایران میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہو۔ امریکی تعلیمی اداروں میں غیر ملکی زبانوں کے رجحانات کا جائزہ لینے والی دی ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن کے مطابق پہلے عربی اور فارسی کی کلاسز میں طلباء کی تعداد کم ہوا کرتی تھی، لیکن اب داخلہ لینے والوں کی تعداد حیران کن ہے۔ عربی زبان کی کلاسز میں داخلوں کی شرح میں سن 2002 اور 2006 کے درمیان 125%، جبکہ فارسی میں 75% اضافہ ہوا۔ اس کے مقابلے میں تمام غیر ملکی زبانوں کے لیے اسی عرصے کے دوران یہ اضافہ 13% سے کم رہا۔ کلاس ها 2001 کے بعد ہم نے ان کلاسز کی ڈیمانڈ میں اضافہ محسوس کیا۔ ہمیں مجبوراً مزید انسٹرکٹرز بھرتی کرنے پڑے اور کلاسز میں اضافہ کرنا پڑا۔ ان 2 زبانوں میں اس قدر دلچسپی کیوں؟ انٹرنیٹ پر ملازمت کی تلاش کی مختصر سی کوشش سے ہی کچھ جوابات سامنے آ جاتے ہیں۔ امریکہ میں ہزاروں نئی ملازمتوں کے لیے ایک لازمی شرط عربی یا فارسی کا بنیادی علم ہونا ہے۔ تھنک ٹینکس، مشاورتی فرمز، وفاقی حکومت اور فوج ایسے مترجم، انٹیلیجنس، تجزیہ کاروں اور کمپیوٹر ماہرین کی تلاش میں ہیں جنہیں ان دونوں میں سے کسی ایک زبان میں خط و کتابت آتی ہو۔ جیسن وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ میں ترجمے اور زبان کے پروجیکٹس کے انچارج ہیں۔ کام کے حوالے سے میرے لیے اس زبان کا علم فائدہ مند رہا، کیونکہ اس سے میں ایک طرف عربی حروف سیکھ رہا تھا تو دوسری طرف ایک ایسی زبان جس میں آج ہمیں ماضی کے مقابلے میں زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی حکومت چینی، ہندی اور چند دوسری زبانوں کے ساتھ اب عربی اور فارسی کو بھی انتہائی اہم زبانوں کا درجہ دے رہی ہے۔ سن 2008 میں غیر ملکی زبان کے ایک ایسے منصوبے کے لیے فنڈنگ میں 2 گنا اضافہ کیا گیا جس کا مقصد کالجز، ہائی اسکولز اور حتیٰ کہ مڈل اسکولز کی بھی ان زبانوں کو اپنے نصاب میں شامل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ اس کا مقصد مستقبل کی ایک ایسی افرادی قوت پیدا کرنا ہے جو ان اہم زبانوں میں بول چال کر سکتی ہو۔ تاہم ان دونوں زبانوں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کے باوجود امریکہ میں عربی اور فارسی کے تربیت یافتہ انسٹرکٹرز کی تعداد ضرورت سے کہیں کم ہے۔ سن 2008 میں امریکہ میں عربی یا فارسی میں گریجویٹ ڈگری حاصل کرنے والوں کی تعداد صرف 13 تھی۔ مانا رابعی کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔